مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ حضرات انبیاء کرام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، آج ایک ایسے نبی کا ذکر ہے جسے نبی ماننے کے اندر بھی اختلاف ہے۔ وہ ہیں حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام۔ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام کا تذکرہ دیکھتے ہیں، تو دیگر انبیاء کرام کے ساتھ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو ذوالکفل اس لیے کہا جاتا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک زمانے کے اندر اپنے دور میں انہوں نے کسی شخص کی ضمانت لے لی تھی۔ اس ضمانت کی وجہ سے آپ کو جیل جانا پڑا اور 14 سال تک آپ جیل کے اندر رہے۔ اس وجہ سے آپ کو ذوالکفل کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو انبیاء کرام کو بہت زیادہ تکلیف پہنچایا کرتا تھا اور انہیں یہاں تک کہ قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس کے مقابلے میں سیدنا ذوالکفل علیہ السلام نے 100 انبیاء کرام کو اپنی کفالت میں لیا، اپنی ذمہ داری میں لیا۔ آپ نے ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے کا، ان کی تمام ذمہ داریاں آپ نے قبول کر لی اور بادشاہ کے مقابلے پر آ گئے۔ لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں ذوالکفل کہا جاتا ہے۔ اب ذوالکفل نبی تھے، قرآن کریم نے بھی اصل میں ان کے متعلق کچھ چیزیں واضح طور پر بیان نہیں کی ہے۔ قرآن کریم نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں صرف نام کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ مزید تفصیل نہیں مل پائی ہے۔ اسی طریقے پر کچھ چیزوں کی تفصیل قرآن کریم کے علاوہ احادیث مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہیں، لیکن جب غور کرتے ہیں تو حضرت سیدنا ذوالکفل کے متعلق احادیث میں بھی کچھ نہیں مل پایا ہے، کوئی ذکر نہیں مل پایا ہے۔ دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی اس پر خاموش ہیں۔ آپ نبی نہیں تھے، یہ کہاں سے لوگوں کو ملا؟ اصل میں ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا اور وہ بہت عیاش مکار عیار قسم کا گنہگار آدمی تھا، اپنے گناہوں پر دوام کیے ہوئے تھا، کوئی کسی طریقے کی کسی بھی گناہ سے کوئی پرہیز اس کے یہاں تھا ہی نہیں۔ تو ایک دن ایک عورت آئی اور اس سے 60 درہم مانگے۔ اس نے کہا میں آپ کو 60 درہم تو دے دوں گا، لیکن آپ کو میرے ساتھ زنا کرنا پڑے گا۔ وہ عورت بڑی مجبور تھی، وہ اس کے لیے تیار ہو گئی۔ جب شام رات ہوئی اور ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو وہ عورت زاروں قطار رونے لگی۔ کفل نے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں نے آج تک کسی کے ساتھ یہ بدکاری کی نہیں ہے اور میں اسی لیے رو رہی ہوں کہ آج مجھے اپنی مجبوری کی وجہ سے، ان 60 درہموں کی وجہ سے یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس جملے کا اس کفل نامی شخص کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا اور وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ اس توبہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے گھر کے دروازے کے باہر لوگوں نے یہ لکھا ہوا دیکھا کہ اس شخص کی بخشش کر دی گئی۔ تو اس حدیث سے، جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی آپ کیسے ہو سکتے ہیں۔ انبیاء کرام کے متعلق تو یہ ہے کہ جب انہیں نبوت ملتی ہے سب سے پہلے کا جو دور ہوتا ہے وہ 10 سالہ دور ہو، 15 سالہ دور ہو، 40 سالہ دور ہو، 55 سے جب تک کی جو زندگی ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ کوئی گناہ نہیں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں، فریبکاری نہیں، دھوکہ نہیں، اور طرح طرح کے گناہوں میں مصروفیت نہیں۔ جو اس دور میں نیک کام ہو سکتے ہوں ان نیک کاموں کو کرتا نبی نظر آتا ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ ایک کفل نامی شخص نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سامنے بات یہ نکل کر آتی ہے کہ یہ بھی کفل نامی کوئی شخص ہوگا، لیکن قرآن کریم نے سیدنا ذوالکفل کا ذکر کیا ہے، تو آپ بھی نبی ہوئے ہوں گے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے بارے میں لکھی ہیں کتابوں کے اندر۔ آپ کو کچھ لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا بیٹا کہا ہے، اور آپ کو طلبیب کے اندر لوگوں کی خیرخواہی کے لیے، اللہ کی بات سمجھانے کے لیے، اللہ کی بہدانیت سمجھانے کے لیے مبعوث کیا گیا تھا۔ آپ پورے علاقے کے اندر، بیت المقدس کے علاقے کے اندر، دور دراز علاقوں میں خیر کی لائن سے کام کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق ایک واقعہ اور یہ مشہور ہے کہ ایک نبی تھے حضرت یسع علیہ السلام۔ جب آپ کا دور مکمل ہو گیا، جب آپ کو لگا کہ اب میں اس دار فانی کو الوداع کہہ جاؤں گا، تو آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے اعلان کیا کہ آج میں تم میں سے کسی کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں میں اسے اپنا نائب یا خلیفہ بناؤں گا۔ نمبر 1، دن کو وہ روزے رکھتا ہو۔ نمبر 2، رات کو وہ عبادتیں کرتا ہو۔ نمبر 3، غصہ نہ کرتا ہو۔ یہ 3 شرطیں رکھی، تمام لوگ خاموش رہے۔ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے ان 3 شرطوں کو مان کر ان کی نیابت کرنے کے لیے جو تیار ہوئے تھے وہی ذوالکفل علیہ السلام تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بعد شیطان نے اپنے کارندوں کو چھوڑ دیا کہ یہ 3 شرطیں ہیں، ان میں کسی نہ کسی شرط پر ذوالکفل کو تم کو روکنا ہے، کسی کی نہ کسی شرط میں غلطی کرانی ہے۔ شیطان اپنی کوششوں میں لگے رہے، کوشش کرتے رہے، شیطان کے چیلے چپاٹے آتے اور خالیات روزانہ واپس چلے جاتے، اور یہی جواب ہوتا کہ ہم ذوالکفل کو نہیں بہکا پائے۔ اب شیطان نے یہ اپنے لیے اوڑھ لیا کہ اب یہ کام میں کروں گا۔ شیطان آیا، اصل میں یہ چیز تھی کہ آپ روزہ رکھتے تھے دن کو، رات کو عبادت کرتے تھے، تو دن میں کچھ دیر آرام کر لیا کرتے تھے۔ تو جو آرام کا عین وقت تھا اس وقت میں شیطان انسانی شکل کے اندر آیا اور کنڈی کھٹکھٹائی کہ حضرت ذوالکفل، اب آپ آرام سے سوئے ہوئے تھے لیکن پھر بھی اٹھے۔ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کب میں آیا ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں، لوگ مجھے ستا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، میں آپ کی عدالت میں آیا ہوں، آپ سے انصاف مانگنے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کی داد رسی کی جائے گی، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ شام کو عدالت کے وقت میں عدالت آ جانا۔ شام کو حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام نے عدالت میں بیٹھ کر دیگر فیصلے نپٹائے اور اس کا انتظار کیا کہ دوپہر کوئی آیا تھا، وہ شاید اب آئے گا، اب آئے گا، وہ نہیں آیا۔ شیطان جان بوجھ کر عدالت نہیں آیا۔ اگلے روز عین دوپہر کے وقت میں جب آرام کا وقت تھا، پھر آ کر کنڈی کھٹکھٹائی کہ حضرت
اصل میں اس وقت وہ ستانے والے لوگ میرے پاس آ گئے تھے، مجھے کہنے لگے کہ تم عدالت جا کر شکایت مت کرو. کوئی عرض نہیں، آپ شام کو آ جانا، عدالت کے وقت میں آپ پہنچ جانا، آپ کی داد رسی کی جائے گی. شام پھر ہوئی، عدالت پھر لگی، آپ نے لوگوں کے فیصلے نپٹائے اور اس کا انتظار کیا، وہ پھر نہ آیا. تیسرا دن ہوا. تیسرے دن حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام نے اپنے چوکیدار سے باہر بیٹھنے والے شخص سے کہا کہ دیکھو یاد رکھنا، آج اگر کوئی آئے کنڈی بجائے پریشان کرے تو اس کے لیے دروازہ مت کھولنا، مجھ سے ملاقات نہ کرانا اس کی. اپنے طریقے سے اندر داخل ہو گیا. اپنے طریقے سے مطلب وہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے، کتنے بھی دروازے بند ہو، شیطان کے پاس اللہ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ آنے دے. پھر بھی یہ شخص اندر آ گیا. آپ نے دیکھا کہ دروازہ بھی بند ہے. وہ پھر اپنی وہی گہار لگا رہا تھا، وہ پھر اپنی وہی چال بازی اور مکاری اور عیاری کر رہا تھا. حضرت کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ایسے دروازوں کے بند ہونے میں اگر کوئی آ سکتا ہے تو وہ شیطان ہے. اور شیطان اپنی وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے پر میں دوپہر میں آرام کے وقت میں ان کو پریشان کروں اور یہ غصے میں آ کر مجھے ڈانٹ دے، دھمکا دے اور غصہ آ جائے. اور وہ جو 3 چیزیں طے کی ہوئی تھی کہ روزہ رکھنا، رات کو عبادت کرنا اور غصہ نہ کرنا، کہ یہ غصہ کر دیں گے، یہ وعدہ توڑ دیں گے تو پھر ان کے ساتھ جو برکتیں جڑی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. لیکن حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام آپ نے بہت آرام سے اس کو سمجھایا تھا. آج سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے اور اسے ڈانٹ پٹکار کر بھیج دیا. کتابوں کے اندر، تاریخ کے اندر اور جو تفاسیر ہیں ان میں حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں یہی چیزیں ملتی ہیں. اب آئندہ انشاءاللہ دیگر انبیاء کرام کے متعلق ذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. مفتی عطاء الرحمان قاسمی.